محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی ہم لوگوں نے جو ٹاپک کیا تھا چھٹیوں سے پہلے بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان بادشاہوں کے نام جو مختلف ملکوں کے تھے ان کے نام خطوط بھیجے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور پھر آگے سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں سے کن کن بادشاہوں کے کس طرح کے رویے تھے، اور یہ سارا ٹاپک ہمارا ہو گیا تھا۔ ابھی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا یہ ہے غزوہ غابہ یا غزوہ ذکر۔ یہ بیسیکلی غزوہ خیبر سے پہلے ہوا تھا۔ غزوہ خیبر بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے پاس پیج نمبر 276 ہے، آپ لوگوں کے پاس شاید پیج نمبر کوئی ڈفرنٹ ہو سکتا ہے۔ چلیں، حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بندی رہے گی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر و دغا، غداری و بدہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے برے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی قریش کی طرف سے تو جو ہے آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ ہو گیا، اور تھوڑی سی جو ہے وہاں پہ ایک وہ امن و امان والی اس کے بیچ میں شرط تھی، اور امن و امان والی اس کو ابھی جو ہے وہ پورا کر رہے، اور وہاں سے تھوڑی آپ کہہ رہے تھوڑا سکون ہو گیا ان کی طرف سے۔ تو اب یہود سے نبٹنا ضروری تھا، اور یہود کی جو یہاں پہ انہوں نے خصلتیں بتائی ہیں کہ بہت بڑے دغاباز بھی تھے، مکر و فریب بھی کرتے تھے، یعنی ظاہر مسلمانوں کی تو بہت اگینسٹ تھے نا، تو ان کے اگینسٹ یہ چالیں بھی چلتے تھے، دھوکہ بھی دیتے تھے، غداری کرتے تھے، اور بدہدی بھی بہت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری ان کی خصلتیں تھیں۔ وعدہ کرتے تھے، کانٹریکٹ کر لیتے تھے، ٹریٹی کر لیتے تھے، اس کے بعد توڑ دیتے تھے، اندر اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنی، باہر دوسرے لوگوں سے مل کے دوسری طاقتوں سے مسلمانوں کو ان کے خلاف بھڑکانا، اور ان کے خلاف محاذ رائی پہ ابھارنا، اور ان کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ تو یہ بہت برے دشمن تھے اس لحاظ سے، تو اب ان سے بھی حساب چکانا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے۔ یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی 1-2 دفعہ بتائی ہے، سورۃ توبہ میں بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا نا، تو پھر یہ خیبر میں جا کے انہوں نے اپنا بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک گڑھ سا بنا لیا تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنے قلعے گڑیاں وغیرہ بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ جو ہے نا ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ کافی ایک طاقت بن رہی تھی وہاں پہ خیبر میں۔ تو خیبر اور اس کے شمال میں یہ آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے، یعنی غزوہ خیبر جو تھا نا، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں۔ غابہ بیسیکلی تو جنگل کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ احد پہاڑ ہے نا، اس کے ارد گرد جنگلات میں بھیج دیے تھے اپنے اونٹ وغیرہ چرنے کے لیے، اور ان اونٹوں کے ساتھ ان کی رکھوالی کے لیے کون تھا؟ ساتھ میں آپ کا ایک غلام رباح تھا۔ ٹھیک ہے، اونٹوں کا چرواہا بھی ایک تھا، اور سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 لوگ تھے ساتھ۔ حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی تھا۔ اچانک عبد الرحمن بن عیینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا، یہ بھی تھا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور چرواہے کو قتل کر دیا، یعنی ایک جو چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا، اور سارے اونٹ ہانک کے لے گیا۔ یہ آپ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ اس قسم کے معاملات ہو جاتے تھے، اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے اگینسٹ تو ویسے ہی تھے یہ لوگ، تو حملہ کر لینا اور اس طریقے سے لوگوں کا مال ہتھیار لینا، یہ وہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہی اس نے کیا، چرواہے کو قتل کیا، سارے اونٹ ہانک کے لے گیا۔ اب جو حضرت سلمہ بن اکوا تھے انہوں نے کیا کیا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا، رباح یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ساتھ تھا، اس کو دیا کہ وہ جلدی جلدی سے مدینہ جا کر اس حادثے کی اطلاع دے۔ ٹھیک ہے،
یعنی اب آپ یہاں پہ نا ان کی ذرا دیکھیں کہ ان کی پریزنس آف مائنڈ اور ان کی حکمت اور کس طریقے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کہ ایک طرف انہوں نے ان کو بھجوایا کہ تم مدینہ جاؤ اور جا کے وہاں پہ اطلاع دو اس معاملے کی، لیکن خود پیچھے کیا کیا، خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار بلند آواز سے پکارا یا صباحا یا صباحا، یعنی صبح کا حملہ، یہ بھی ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا۔ پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے، وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ حملہ آور جو آئے ہوئے تھے جنہوں نے اونٹ لیے تھے، وہ تو ظاہر اپنی تیاری سے آئے تھے، ان کے پاس تیر تھے، وہ تیر برسا رہے تھے، اور یہ رجز جو ہوتا ہے نا، یہ جو جنگی اشعار جو جنگ کے دوران جو اس کے لیے پڑھے جاتے تھے نا، یہ وہ پڑھ رہے تھے۔ یہ لو میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن برے کی ہلاکت کا دن ہے۔ یعنی جو بھی ان کا ایک شعر کا آپ کے لیے طریقہ یا رجز کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ پڑھے تھے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں اس میں جو ایک آپ کو یعنی ایک لیسن مل رہا ہے نا کہ یہ گھبرائے نہیں ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، اکیلے ہیں، وہاں پہ جو ہے زیادہ لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ میں ان کو روک لوں پاس، وہ جو غلام تھا ربا، انہوں نے کہا کہ اس مطلب ان کی جو ایک حکمت عملی ہے نا، آپ دیکھیں کہ اس کو بھیجا ہے کہ تم وہاں پہ جاؤ، اطلاع دو تاکہ وہاں سے اور لوگ آ جائیں ہیلپ کے لیے، اور پیچھے سے ان کی ہیلپ کے لیے یہ خود رکے ہیں۔ یہ بھی نہیں کیا کہ میں بھاگ کے چلا جاتا ہوں یا دونوں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بڑا یہاں پہ نا ایک کردار نظر آتا ہے۔ بہرحال غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے۔ جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے۔ پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے۔ یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ اکیلے لڑ رہے ہیں، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کا پیچھے کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے۔ ایک منٹ، اور اس پر پتھر لڑکاتے رہے، یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے، لیکن حضرت سلمہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے، یعنی نشانی بھی وہاں پہ وہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اب وہ جو ہے نا وہ ریٹریٹ کر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمہ بھی ایک چوٹی پر جا کر بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب آپ کی دلیری دیکھیں، بہادری دیکھیں ان کی کہ کس طرح ابھی بھی جو ہے نا ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، اکیلے لڑی جا رہے ہیں۔ میں سلمہ بن اقوا ہوں، تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پا لوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا، یعنی میں اتنا تیز دوڑتا ہوں۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک وار آف مائنڈ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کس طریقے سے اگلے کے ذہن کو جو ہے اس کے اوپر اٹیک کریں اور اس کو قابو کریں۔ یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سواروں کو دیکھا، یعنی اب وہاں تک خبر پہنچ گئی، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے۔ آگے اخرم تھے، پھر ابو قتادہ، پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی۔ عبد الرحمن اویینہ، یہ وہی والا جو دشمن تھا، ان میں ٹکر ہوئی۔ اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جان پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیے۔ تو یعنی یہ اس طرح کی لڑائی یا جنگ آپ کہہ لیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ شامل تھے، اس لیے غزوہ غابہ اس کو کہا جاتا ہے۔ دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی تو وہ دشمن جو تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذکر نامی ایک چشمہ تھا۔ دشمن پیاسا تھا، پانی پینا چاہتا تھا، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔
یعنی وہ تھوڑا لیٹ آئے، یہ پہلے ہی آگے جا کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں حضرت سلمہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ابھی ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ یعنی آپ دیکھیں سارا دن آلموسٹ گزر چکا ہے اور اسٹل وہ جو ہے اتنے حوصلے میں ہیں اور ابھی تک وہ جو ہے ان کا پیچھا کرنا چاہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقوا کے صاحبزادے تم قابو پا گئے، بس اب نرمی برتو، یعنی تم نے مطلب ظاہر ہے جو اونٹ وغیرہ تھے وہ بھی واپس لے لیے اور دشمن جو ہے وہ اب وہاں سے ریٹریٹ کر کے بھاگ گیا ہے، تو بس اب نرمی برتو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے میں آپ نے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اکیلے لڑے نا اتنے دیر تک، تو ان کا زیادہ حصہ پھر بن رہا تھا۔ اور ادبا اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ابو قتادہ تو سوار ہو کے ہی آئے تھے نا، لیکن حضرت سلمہ جو ہیں یہ اکیلے ہی لڑتے رہتے۔ پیادہ کا مطلب ہوتا ہے پیدل، یعنی جو گھوڑے پہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا گھوڑا دے کے بھیج دیا تھا ان کو کہ تم مدینہ جلدی جلدی پہنچو۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں، چلے اس کو پہلے کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا، یعنی تیاری تو غزوہ خیبر کی ہو رہی تھی، اس سے 3 روز پہلے یہ آ گیا تھا، یہ پیش آ گیا تھا واقعہ۔ اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، پرچم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس غزوے میں دیکھیں چھوٹا سا تھا، بہت زیادہ لمبا تو نہیں چلا، 1 دن کا ہی تھا، اور اس طریقے سے دشمن بھاگ بھی گیا۔ لیکن اس میں جو کچھ چیزیں ہیں نا، ایک تو یہی جو حضرت سلمہ کا اس میں کریکٹر نظر آتا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے جس میں آپ کو اکیلے سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارد گرد کے لوگ یا تو کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے آپ خود ہی ان کو ساتھ نہیں لے سکتے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف سے بھی معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو اکیلے لڑنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو اپنے حاضر دماغی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دلیری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ان کا یہ جو کردار ہے نا بہت زبردست نظر آتا ہے کہ ایک تو ڈسپلن بھی، کہ فوج کے آنے تک یہ وہاں پہ کہیں چھپے نہیں ہیں، وہاں پہ کہیں یہ وہاں سے کہیں سے بھاگ نہیں گئے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں، میں اکیلا کیا کروں، نہیں، انہوں نے وہاں رہ کے مقابلہ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا پاس، یہ تو اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، کوئی جنگ کی تیاری سے تھوڑی گئے تھے، لیکن بیٹھے نہیں رہے، اکیلے تھے، ہمت سے لڑتے رہے۔ تو زندگی میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں، مطلب ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ایسے تلواریں لے کے یا اس طریقے سے تو نہیں جا کے لڑنا ہوتا، لیکن ایسی سچویشن ہو جاتی ہے بعض دفعہ، کوئی ایسی پرابلم، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی تکلیف جس میں آپ کو جو ہے اکیلے کھڑے ہو کے لڑنا پڑتا ہے، ارد گرد اور لوگ نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہی ہے کہ بس آپ کو اپنی ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، حاضر دماغی دکھانی ہے، اور دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے ہیں، ظاہر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ تو یہ چیز تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی کہ جب اپنا یعنی جو جتنا بدلہ لینا تھا وہ لے لیا، اونٹ بھی واپس ہو گئے، دشمن وہاں سے بھاگ گئے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی کہ اب ان کے پیچھے تم مت جاؤ، یعنی خام خواہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈالنا، یا خام خواہ میں اس بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی ضرورت تھی اتنا تم نے واپس لے لیا، بدلہ لے لیا، تو بس اب اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر یہ کہ اب جب اختتام ہو گیا اس غزوے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تعریف بھی کر رہے ہیں، ایک تو ان کو زیادہ ایکسٹرا ریوارڈ بھی کیا انہوں نے، کیونکہ ان کی کارکردگی اتنی اچھی تھی، جو ان کی دلیری تھی، جو ان کی اسٹریٹجی تھی، جو ان کا ڈسپلن، پھر ان کی حاضر دماغی حکمت، ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی بھی اپریشیٹ کیا، ان کو ڈبل حصے بھی دیے ان کی کارکردگی کی وجہ سے، اور ایکنالج بھی کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جیسا ہم لوگ کورس کے اینڈ پہ جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یا کوئی جو بھی ساتھ جو بھی ہیلپرز آپ
کو اچھا جنہوں نے تھرو آؤٹ دا کورس ہیلپ کیا ہوتا ہے، تو ان کی کاوشوں کو اکنالج کیا جانا، یہ بھی ہمیں سنت سے ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، کہ جو بھی لوگ چاہے جیسا بھی جو بھی کورس تھا یا جو بھی کوئی ایسا کام تھا، تو اس کے اینڈ پہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں، اور جس طریقے سے بھی وربلی بھی اور ویسے بھی. تو یہ بھی ایک ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو اینڈ پہ 2 لائنیں لکھی ہیں جو ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں غزوے کے لیے، کہ مدینہ کا انتظام عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیا، پرچم حضرت مقداد کو دیا. تو ونس اگین وہی بات کہ جب بھی آپ جا رہے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایسے چھوڑ کے نہ جائیں، ان کی جگہ پہ کوئی نائب جو ہے وہ مقرر کر کے جائیں. فرض کریں یعنی ہم جیسے لیڈیز ہیں، مدرز ہیں، گھروں کے کام ہوتے ہیں، آپ کو کسی جگہ پہ جانا پڑ رہا ہے، آپ ٹریول کرنے کے لیے جا رہی ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو اب یہ کہ گھر میں بچے ہیں، اگر ظاہر اڈلٹس ہی ہوتے ہیں جن کو آپ ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں، چھوٹے بچے تو عموماً لوگ ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں، تو اڈلٹ بچے جن کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پہ ذمہ داریاں تھوڑی بانٹ کے جائیں، ان کو بتا کے جائیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، تاکہ ایک تو یہ ہوگا کہ ایک ڈسپلن رہے گا، پیچھے بچوں کو پتا ہوگا خود اپنی ایک تو کہ بچوں کو اس میں جو ہے نا ذمہ داری لینا آتا ہے کہ میں نے یہ کام خود کرنا ہے، میں نے اس چیز میں، اس سے نا بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہوئے گھبرا بڑا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جائیں، کیسے ہوگا کیسے ہوگا، کیونکہ لامحالہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سارا گھر تو ہم نے سنبھالا ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف ایک وسیلہ ہوتے ہیں. اور جب آپ جاتے ہیں تو دین یو ریئلائز کہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو آپ جاتے ہیں ان کو کہہ کے جائیں، جیسے آپ لانڈری کا کام ایک کو دے جائیں، ڈش واشر کا کام دوسرے کو دے جائیں. پاکستان میں چلے لانڈری اور ان کاموں کے لیے ہیلپرز ہوتی ہیں، تو جو بھی کام آپ خود کرتی ہیں گھر میں، آپ ان کی ذمہ داریاں بچوں کو بانٹ کے جائیں. یا جس طرح اگر آپ کے پاس ہیلپرز ہیں، ہاؤس ہیلپ ہے پاکستان میں، تو ان کو لوگ ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا دیکھنا بھی تو پڑتا ہے نا، تو اس کی ذمہ داری کسی ایک پہ لگا دیں کہ جب ہاؤس ہیلپ آئے تو اس کو تم نے اس طریقے سے لک آفٹر کرنا ہے، اس کو یہ دینا اور اس کا خیال بھی رکھنا ہے. اگر آپ اس کا خیال رکھتی ہیں کھانے پینے کا، تو جاتے ہوئے بچوں کو بھی سمجھا کے جائیں کہ اس کا یہ خیال رکھنا ہے پیچھے سے. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے نا کہ جاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں دے کر جائیں، ایسے چھوڑ کے نہ جائیں. پھر یہ کہ اگر کسی معاملے میں آپ کو بالخصوص ذمہ دار بنایا گیا ہے، کسی بھی کام میں، کسی ایکسپیڈیشن میں، فرض کریں آپ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں، کوئی پکنک ہے، کوئی آؤٹنگ ہے، وہاں پہ آپ کو کی ذمہ داری تھی، اب آپ نہیں جا سکتے، تو یہ نہیں کہ بس آپ اتنا ہی کر لیں، ٹرائی ٹو ارینج سم بڈی ایلس. آپ کسی سے بات کریں کہ جی میں جا رہا ہوں تو میری جگہ پہ آپ یہ کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ جو مین جو آرگنائزر ہے اس کو بھی اتنی زیادہ پرابلم نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے اب آپ بیچ میں سے ہٹ رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایک اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس میں سے اگر آپ کو نکل کے جانا پڑ رہا ہے نا، تو باقی لوگ پرابلمس میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کریں، ان کے لیے ذمہ داری جو آپ کے اوپر تھی اس کو آپ کسی کے حوالے کر کے جائیں. کسی کو بھی جانا پڑ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، بجائے اس کہ آپ ایسے ہی سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں. دیکھیں بینگ مدر بہت سی رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ ایک آٹو پہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت گھر والوں کو بھی اتنا ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ کتنے کام جو ہیں وہ مینج ہو رہے ہوتے ہیں آٹو پہ. تو جب آپ نے جانا ہے تو ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، سب کو علیحدہ علیحدہ جو ہے نا ذمہ داریاں سونپ کے جو ان کو بتا کے جائیں آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ بھی پریشان نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیں جب صحابہ کرام جاتے تھے تو پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، تو ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جایا جاتا تھا. اب یہ نابینا صحابہ تھے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے، سب کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ پیدائشی نابینا تھے. تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ گھر میں اگر کوئی ایسا فرد ہے جس کے اندر کوئی ایک کمی ہے کسی وجہ سے، تو اس کو آپ بالکل ہی پیچھے کر دیں، یا اس کو یہ احساس دلائیں کہ تم تو کسی کام کے نہیں ہو، یا اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، یا اس کو دوسروں کے اوپر خام خواہ کا بوجھ بنا دیا جائے. تو یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ جتنا کام وہ کر سکے. یہ ماشاءاللہ ویسے بہت ایکٹیو تھے، حالانکہ ایج میں بھی زیادہ تھے، بٹ ان کو شوق بھی بہت تھا آگے بڑھ کے کام کرنے کا. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونپتے تھے، ان کو اس قابل سمجھتے تھے. تو یہ بھی ہمیں سنت سے ایک طریقہ کار ملتا ہے کہ اگر کسی میں ایسی کمی ہے تو اس کو بالکل پیچھے نہیں کر دینا چاہیے، جو کہ بالعموم ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی معذور ہے یا اپاہج ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کو بالکل ہی چھوڑ دو. نہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور ایبلٹیز باقی لوگوں سے زیادہ بھی رکھی ہوتی ہیں.
تو یہ بھی ایک طریقہ کار. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے ہمیں اچھے اسباق، اچھے لیسنز اپنی نارمل زندگی کے حوالے سے ملتے ہیں. اب ہم کہیں کہ جی ہم نے کہاں جانا ہے جنگوں میں یا میدانوں میں، تو ہم اس سے پڑھ کے کیا کریں؟ نہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی زندگی کے لیسن ہے نا، کہ آپ کو بعض دفعہ اکیلے بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یا آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں کیسے کر کے جانی ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی حکمتیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اسی لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو سیکھیں بھی اور ان کو اپلائے بھی کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد غزہ خیبر کا ٹاپک ذرا لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ کریں گے، بٹ یہ بھی بہت اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکسٹ ویک اس کو کریں گے. تب تک کے لیے بھی اس کے اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. دعا کریں.